اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اسی بات کا حکم دیتے ہوئے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی جانب سے جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ، خواہ دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ہاں کتنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی، اس عقیدے کی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رہ جاتی جب وہ عقیدہ، وہ فکر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے اعمال قبول نہیں ہوں گے، ایسے عقائد اور افکار و نظریات قابل قبول نہیں ہوں گے جو عقائد اور افکار و نظریات اور اسی طرح جو اعمال اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا، تمام مومنین کو مخاطب کر کے اللہ کی اطاعت کرو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ گویا کہ جو بھی اعمال آپ دنیاوی زندگی میں کر رہے ہیں، لوگوں کی اچھی خاصی تعداد اس عمل پر عمل پیرا ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان اعمال کی، ان عقائد کی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں رہ جاتی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگوں جو اس بات کے دعوے دار ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا اولو الامر کی اطاعت کرو، اولو الامر کی بھی اتباع کی جائے۔ مفسرین کا ایک بڑا طبقہ لکھتا ہے اولو الامر سے دو طبقے مراد ہیں، دو جماعتیں مراد ہیں، ایک حکمرانوں کا طبقہ اور ایک علماء کا طبقہ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، چاہے حکمرانوں کا طبقہ مراد لیا جائے، چاہے علماء کا طبقہ مراد لیا جائے، چاہے ائمہ کا طبقہ مراد لیا جائے، کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ پر غور کیجئے۔ یہ آیت کریمہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب اللہ کی اطاعت کی بات کہی گئی، اللہ نے لفظ اطیعوا کا استعمال کیا، پھر کہا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی بھی اطاعت کی جب بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے لفظ اطیعوا کا استعمال کیا، لیکن جب اولو الامر کی اطاعت کی بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کے لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ یہ بتلانے کے لیے کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہوں گے۔ اگر اولو الامر کی باتیں اللہ اس کے رسول سے ٹکرا جائیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مقدم کر کے، ان باتوں کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ میرے بھائیوں، جب بھی اس اصول کو ذکر کیا جاتا ہے، کوئی ایسی باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل پیرا ہے اور اسے یہ بتلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس پر عمل پیرا ہے، کیا اتنی بڑی تعداد گمراہی پر ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میجورٹی یہ دلیل، یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد کسی شے پر ہو اور وہ ضروری ہے کہ وہ حق پر ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے موقع پر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سارے لوگوں کی عبادت کو باطل ٹھہرا کر کے اللہ کی عبودیت کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایمان لانے والے تھے؟ لوگوں کی اکثریت ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر معبودان کی پرستش کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیا۔ اگر آپ کی یہ دلیل ہے کہ لوگوں کی تعداد باطل پر کیسے ہو سکتی ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غلط تھی۔ آپ دیکھیے دنیاوی زندگی میں عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے ہاں یہی دلیل ہے کہ میجورٹی باطل پر نہیں ہو سکتی، پھر ایسی صورت میں اس دلیل کی بنیاد پر ہمیں عیسائی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث الافتراق کے اندر جن 73 فرقوں کی بات کہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، 72 جماعتیں ہو گئی، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اکثریت کو اللہ کے نبی نے گمراہی کے راستے پر کہا، اور آپ کہتے ہیں میجورٹی یہ باطل کی دلیل، میجورٹی یہ باطل پر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 72 فرقے، 72 جماعتیں گمراہی کے راستے پر ہوگی، صرف ایک طبقہ، ایک جماعت یہ حق پر ہوگا، جس کا امتیاز یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا۔ صحابہ کرام جس نہج پر تھے، صحابہ کرام جس منہج پر تھے، اسی منہج کو اپنانے والا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے کہ اللہ کی بات کی جائے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، اور اسی طرح اللہ اس کے رسول کے ساتھ ساتھ آیات کو اور احادیث کو سلف کے مطابق سمجھا جائے۔ میرے بھائیو، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ دیکھیے اہل حدیثوں کو بہت
بہت سارے برے القاب سے پکارا جاتا ہے، وہاب کا وہابی کہا جاتا ہے اور دیگر القاب سے پکارا جاتا ہے۔ اگر نسبت فخر کا ذریعہ ہے، بلا شبہ یہ نسبتوں پر بھی ہمیں فخر ہے۔ بلا شبہ وہابی کس کا نام ہے؟ رب العالمین کا نام ہے۔ دراصل یہ وہاب جو نسبت کی جاتی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جانب سے، انہیں ان کے ساتھ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے توحید کا علم بلند کیا تھا، اور علم بلند کرنے کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی تھی، شرک کی دکانیں بند ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ان کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے دین کی صرف 2 اصول ہیں، دین کے صرف 2 بنیادی اساس ہیں، ایک توحید اور ایک اتباع رسول۔ توحید اور اتباع رسول یہ دین کے 2 بنیادی اساس ہیں۔ اہل حدیثوں سے زیادہ توحید کی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اہل حدیثوں سے زیادہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث ہر شے سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف جھکے گا تو صرف رب العالمین کے در پر، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا تو صرف رب العالمین کے سامنے۔ اور یہ صرف اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے اندر اکثر مسلکیں جو وجود میں آئی ہیں اس کے ماننے والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے ہاں شرک نہیں پائی جاتی، توحید میں وہ بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اور اہل حدیث جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اتباع رسول سے بڑا جذبہ اہل حدیثوں کے علاوہ کسی اور مسلک کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ کسی بھی اہل حدیث کو آپ یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے، اگر وہ کوئی غلط عمل کر رہا ہے اس کے سامنے حدیث پیش کی گئی، اہل حدیث کی یہ جرات کبھی نہیں ہو سکتی وہ یہ کہہ کر اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹکرا دے کہ ہمارے فلاں امام کا یہ قول ہے، ہمارے فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، اگرچہ اس حدیث کے آ جانے کے بعد عمل پیرا نہ ہو لیکن جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے دنیاوی زندگی کے اندر جتنے بھی مسالک پائے جاتے ہیں یا تو حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ کہہ کر کے ہمارے فلاں امام کا یہ قول ہے، ہمارے فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، یا تو حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں، ائمہ نے جو بات کہی ہے حدیثوں کو اس کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ میجورٹی یہ حق کی دلیل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، اکثریت یہ باطل پر ہوگی، 72 فرقے گمراہی پر ہوں گے، صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت نجات پائے گی جس کا یہ امتیاز ہوگا۔ خطبہ جمعہ کا جو اصل موضوع تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاں اتنے زیادہ فرقے کیوں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 حدیث پر آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے کے اندر ایک نصیحت کی تھی امت کو، فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے مابین 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک یہ حدیث اور ایک دوسری حدیث جو فرقے کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے گمراہی کے راستے پر ہوں گے، کسی کے ہاں گمراہی ادنا درجے کی ہوگی، کسی کے ہاں گمراہی اعلیٰ درجے کی ہوگی، لیکن ہوں گے گمراہی کے راستے پر، صرف ایک طبقہ ایک جماعت حق کے راستے پر ہوگا جس کا یہی امتیاز ہوگا۔ میرے بھائیوں ان 2 حدیثوں کو آپ سامنے رکھیے اور غور کیجیے۔ دنیاوی زندگی کے اندر جتنے بھی مسالک پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اصل مانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیث بتلائی گئی اپنے آخری زمانے میں یہ بات کہی تھی 2 چیزیں ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے یہاں گمراہیاں پائی جاتی ہے، عقائد کے اندر اختلاف ہے، افکار و نظریات کے اندر اختلاف ہے، جبکہ سارے مسلمانوں کا تقریباً یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اصل مصادر کتاب و سنت ہیں، اس کے باوجود بھی عقائد کے اندر اختلاف ہے۔ اور بنیادی اختلاف نہیں ہے، بڑے بڑے اختلافات ہیں، اکثر اختلافات کفر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں ہی کا ایک طبقہ نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے؟ کیا مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے بلکہ ہر انسان آزاد ہے جیسا چاہے عمل کرے؟ مسلمانوں ہی کا ایک طبقہ ایسا ہے جو تقدیر کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے انسان مجبور ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق انسانی زندگی میں انسان اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہے۔ الغرض یہ کہ عقائد کے باب میں، افکار و نظریات کے باب میں اتنے بڑے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور سارے مسلمانوں کا تقریباً یہی دعویٰ ہے کہ ان کے اصل مصادر کتاب و سنت ہے۔ میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں وجود میں آئی تھی، جتنی بھی شریعتیں پائی جاتی تھیں، ساری شریعتوں میں ہر کسی نے چاہا اپنی منمانی تحریف کر دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں کتاب اللہ سے پہلے پائی جاتی تھیں
اللہ کی کتاب قرآن حکیم سے پہلے پائی جاتی تھی، ساری کتابوں کے اندر تحریف واقع ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے پہلے اگر زمانوں کے اندر فرقے پائے جاتے تھے، سمجھ میں آتے اس وجہ سے کہ ہر کسی نے اپنی منمانی تحریف کر لی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ ہے، شریعت محمدیہ یہ محفوظ کر دی گئی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اسی شے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سب اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر بسا اوقات کوئی ایک شے ہوتی ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کے الگ الگ نظریات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت پر کامیابی کا دار و مدار رکھا اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ جیسا چاہو کتاب اللہ سے استدلال کرو اور عقائد و نظریات اخذ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا احادیث رسول سے جیسا چاہو استدلال کرو اور اس کے بعد ایک عقیدہ اخذ کر کے لوگوں کو یہ باور کراؤ کہ ہم بھی کتاب اللہ ہی سے دلیل پکڑ رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دلیل پکڑ رہے ہیں۔ دراصل یہ جو فرقے وجود میں آئے، ایک اہم شے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ یہ کہ کسی بھی آیت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو انہوں نے سلف کے فہم کے مطابق نہیں لیا، اس وجہ سے فرقے وجود میں آئے۔ آپ دیکھیں گے ایک مسلمانوں کا طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دلیل دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ جو اللہ کی آیت پیش کر کے سمجھ رہے ہیں، ان کی سمجھ کر قیامت کے دن نجات دلائے گی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر صحابہ کے نہج کے علاوہ، صحابہ کے منہج کے علاوہ کسی اور منہج کو اپنایا گیا، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ سارے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم سب بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کو صحیح معنوں میں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اسوہ بنایا، ان کے منہج کو اسوہ بنایا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جن شخصیات کے منہج کو اسوہ بنایا گیا اسی کے منہج پر ہم سب چلیں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ جس فرقہ ناجیہ کی بات کی جا رہی ہے اس فرقہ ناجیہ سے ہماری جماعت مراد ہے؟ اب دیکھیے صحابہ کرام کا کیا منہج تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ بھی استدلال کرتے ہوں، چاہے وہ وقت کا ڈاکٹر استدلال کر کے بتائے، چاہے وہ وقت کا ایڈوکیٹ استدلال کر کے بتائے، وہ اپنے گھر کا ڈاکٹر ہوگا، ان کا فہم کل قیامت کے دن نجات نہیں دلائے گا۔ اگر کسی کا فہم نجات دلا سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ آپ جن آیات سے استدلال کرتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت کو ہم اپنی فہم سے نہیں سمجھیں گے، ہماری فہم کل قیامت کے دن نجات نہیں پائے گی، ہمارے سلف کا فہم کل قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ سلف نے کیا سمجھا اس آیت کریمہ سے، وہ حدیث پر آپ غور کیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابو سفیان یہ دوسرے صحابی ہیں، معاویہ بن حکم یہ دوسرے صحابی ہیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد کے پہاڑ پر اور اسی طرح دیگر پہاڑوں کے اطراف پر وہ بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ ایک موقع پر اس کی غلطی کی بنیاد پر ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا۔ کہتے ہیں میں بھی انسان تھا، صبر نہ کر کے میں نے اس لونڈی کو تھپڑ مار دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ موجود تھا، اس واقعے کو میں نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ بن حکم کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے حبیب نے فرمایا اس لونڈی کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ دیکھیے صحابہ کا منہج کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے یا اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سب سے پہلا سوال کیا تھا اے اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا اللہ کی رب العالمین کی ذات یہ آسمان میں ہے اور یہ عرش کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہی ہے۔ گویا صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا۔ لونڈی نے جو بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اگر غلط بات کہی ہوتی اس لونڈی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹوکتے۔ جیسے کہ ایک فلاں صاحب نے یہ استدلال کیا تھا اللہ کے نبی عقیدہ نہیں دے رہے تھے بلکہ اللہ کے نبی اس کا علم جان رہے تھے۔ آپ بتائیے کتنی بڑی جرات ہے اگر اس لونڈی نے غلط بات کہی ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹوکتے۔ اللہ کے نبی کا نہ ٹوکنا اور حدیث کے حصوں میں سے یہ بھی ایک حصہ ہے، صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا اللہ کے نبی نے اس پر نکیر نہیں کی، وہ بھی حدیث کا حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں کی۔ دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے جواب دیا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا اور صحابہ کرام کا فہم ہمیں نجات دلائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات یہ عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہر جگہ ہے لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ذات یہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ صحابہ کا منہج تھا۔ آپ دیکھیں لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ فلاں اسکالر کی تقریر مت سنیے، وہ کہتے ہیں ہم صرف اچھی باتوں کو لے لیں گے بری باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ ان کی اچھی باتوں سے مراد کیا ہوتی ہے؟
جو وہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں ہم اسے لے لیں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے فرقے وجود میں آ گئے، یہ فرقے وجود میں کیوں آئے جبکہ وہ لوگ بھی کتاب و سنت سے ہی استدلال کر رہے تھے؟ اس وجہ سے یہ گمراہی کے راستے پر گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آیات سے اس فہم کے حساب سے سمجھا جو فہم صحابہ کرام کا نہیں تھا، احادیث کو اس فہم کے حساب سے سمجھا جو فہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہیں تھا۔ مسلمانوں ہی کا ایک طبقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور سننے کی بنیاد پر ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیار کیا اور صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے کہیں جا رہے تھے، اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کنویں کے پاس آتے ہیں جس کنویں کے اندر بدر کے مشرکین کو ڈالا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ کہتے ہیں، نام لے کر کے اور ان کے باپ کا نام لے کر کے، یہ فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ رب العالمین کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ تم عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا پایا، کیا تمہیں آج کے دن میں احساس نہیں ہو رہا ہے اگر ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے، ہم نجات پا جاتے؟ صحابی رسول میں سے حضرت عمر نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی، اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیں آپ کن سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ مردوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ حضرت عمر کا سوال کرنا ہی ہے دراصل جواب ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر کا اگر یہ عقیدہ ہوتا، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا اگر مردے سنتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے؟ اس کا یہ معنی ہوا صحابہ کا ایک عقیدہ تھا پہلے سے مردے نہیں سنتے ہیں، اسی وجہ سے سوال کیا اللہ کے نبی آپ سنا کس کو رہے ہیں؟ مردوں کو؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم سے زیادہ ہو ابھی سن رہے ہیں۔ اس حدیث کو استدلال کر کے یہ بات کہی جاتی ہے مردے سنتے ہیں لہذا ان سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اس حدیث کے راوی میں سے ایک راوی قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی حدیث ہیں اور قتادہ بن دعامہ السدوسی نے کہا کہ میرے استاد حضرت انس نے بات کہی ہے۔ اس حدیث کے اختتام کے بعد صحیح بخاری ہی کے اندر موجود ہے، قتادہ بن دعامہ السدوسی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے ان مردوں کو زندہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے انہیں جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بات میں کرتے رہ گیا لیکن تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے آیت کو ذکر کیا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ جس حدیث سے آپ استدلال کرتے ہیں مردے سنتے ہیں وہی حدیث آپ کے خلاف بلا شبہ حجت بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا میرے بھائیوں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین جب ہر شے کو جانتا تھا، اللہ جانتا تھا فلاں انسان کے بارے میں کہ وہ غلط کام کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر کے اسے جہنم میں جھونک دیا، لہذا ایسے لوگوں نے عقل کا استعمال کر کے تقدیر کا انکار کر دیا۔ سلف نے ایک طریقہ بتلایا، اگر کوئی تقدیر کا انکار کرے آپ اس سے یہ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے نہیں جانتا اس شے کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس شے کو پیدا کرنے سے پہلے اس اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، وہ ضرور بھی ضرور کہے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو سلف کہتے ہیں یہی تقدیر ہے کہ چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو جانتا ہے، بس لکھ دیا ہے، اسی شے کا نام تقدیر ہے۔ اگر وہ انکار کر دے کہ چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا بلکہ چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو علم ہوا ہے، بلا شبہ ایسا انسان کافر ہو جائے گا۔ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے استدلال کرتے ہیں لیکن ان کا فہم نجات نہیں دلائے گا۔ صحابہ کرام کا یہی فہم تھا کہ اللہ رب العالمین اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے چیزوں کو جانتا تھا، بس اتنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو فرقے وجود میں آئے ہیں اصل مصادر کتاب و سنت یہ محفوظ ہیں، شریعت کے یہی دو اصل مصادر ہیں محفوظ ہیں، اس کے باوجود بھی فرقے وجود میں آئے ہیں۔ کیوں یہ فرقے وجود میں آئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہر کسی نے آیت کو اپنے فہم سے سمجھ کر کے ایک استدلال دے دیا، ہر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو اپنے فہم سے سمجھ کر کے لوگوں کو باتیں بتلائیں، اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے مابین موجود تھے، ایک لکیر کو کھینچا اور دائیں بائیں کئی لکیروں کو کھینچا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جو لکیریں موجود ہیں ان لکیروں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ صراط مستقیم ہے، اسی صراط مستقیم کی اتباع کی جائے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے وہ عقیدہ نہیں ہو سکتا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہیں تھا، وہ افکار نہیں ہو سکتے جو افکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہیں تھا۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں
قبول نہیں ہو سکتے جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، صحابہ کرام نے نہیں کیے، وہی عقیدہ ہمیں اپنانا ہے جو ہمارے سلف کا عقیدہ تھا۔ اس وجہ سے کہ سلف کا فہم بھی کل قیامت کے دن نجات پا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے مابین جو فرقے وجود میں آئے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے آیت کو اپنے فہم سے سمجھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے فہم سے سمجھا۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل قیامت کے دن کسی بڑے سے بڑے کے بھی فہم نجات نہیں دلا سکتا، صرف اور صرف اگر کسی کا فہم نجات دلا سکتا ہے بلا صبح وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی متعدد آیات موجود ہیں۔ ایک آیت کریمہ بھی یہی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری آیت کریمہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ گویا صحابہ کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے پر باقی رہو گے تب نجات پاؤ گے، صحابہ کا جو نہج تھا اس نہج پر چلو گے تبھی تو قیامت کے دن نجات پاؤ گے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، کل قیامت کے دن جو فرقہ جو جماعت نجات پائے گی، جو فرقہ ناجیہ ہوگا، وہ جماعت کا امتیاز ہوگا کہ وہ ہر مسئلے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مقدم کرتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے فہم سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے فہم سے سمجھتی ہوگی۔ صرف یہی ایک جماعت نجات پائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو فہم سلف کی اہمیت کو سمجھنے